انڈورس کرتا ہوں، لیکن میں ایک اور اینگل سے اس کو بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. قانوناً ہر چیز کا ایڈجوڈیکیشن ہونا چاہیے. ایڈجوڈیکیشن یعنی اس پہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا نیوٹرل ادارہ ہو، چاہے وہ کورٹ ہو یا کوئزائی جوڈیشل یا جوڈیشل باڈی ہو جو کہ کسی کیس کا ٹرائل کا فیصلہ کرے. اب یہ جب این آر او آیا تو اس کے دو پورشنز تھے. ایک پورشن تھا جو کہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ تھا سیکشن 494 میں، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، تو اس کے لیے ایک ریویو بورڈ بیٹھے گی. اس ریویو بورڈ میں اس کو نیوٹرلٹی دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج ہوگا اگر پروونشل کیس ہوگا، ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ جنرل ہوگا، پروسیکیوٹر جنرل ہوگا، پروونشل لا سیکریٹری ہوگا. اگر فیڈرل لیول کا کیس ہے تو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہوگا، اٹارنی جنرل ہوگا، اسی طرح اس میں فیڈرل لا سیکریٹری ہوگا. ایک یعنی دو الگ الگ بورڈ بنائے گئے. اب اس بورڈ نے فیصلہ کیا، صحیح کیا غلط کیا، لیکن اس بورڈ کے کانسٹیٹیوٹ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کا کیس ہے تو عدالت کو تو ایسے ہی ختم کر دینا چاہیے. یعنی اس کے پیراڈائمز بھی درست تھے اس پورشن کے، اور بورڈ بنانا بھی درست تھا. لیکن جو نیب لا میں امینڈمنٹ آیا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی پینڈنگ کرپشن کا کیس ہے تو بس وہ ختم ہو گیا. کرنا یہ چاہیے تھا، اگر واقعی صحیح طور پہ این آر او لانا تھا تو اس پر بھی ایک بورڈ بنا دیتے. بورڈ اسی طرح اس میں فیصلہ کر دیتا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کلیئر کٹ یہ چیز آ جاتی. اب جو میں ایک بہت اہم کوشچن اگر آپ کرنا چاہیں گے، ایک میں تھوڑا سا آپ کو، کیونکہ یہ ڈسکشن چل رہا ہے، اس میں ایک بڑی ریلیونٹ بات ہے جو میں نے دیکھی. جو لسٹیں نکالی گئی ہیں، جو سندھو صاحب نے لسٹیں نکالی ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا. اس میں مجھے کچھ ڈسکریپنسی لگتی ہے. مثلا اس کے اندر ایک جگہ وہی لکھا ہوا ہے کہ جو گورنر سندھ ہے ڈاکٹر اشرت العباد، وہ کیس میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بریک میں جانے والی بات ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے بعد آ کر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو ڈاکٹر اشرت العباد، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں یا بگڑ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں، پکڑ دھکڑ جس کو کہتے ہیں نا، کہ جو اس لسٹ میں نام ہے اور پبلک کے سامنے ان کا نام دیا گیا. تو آج ایک کیس جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر اشرت العباد کا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کیس تھا یہ ختم ہو چکا تھا، یا اس قسم کا کوئی کیس کی تصور نہیں تھا، یا اس کے اوپر جو ایف آئی آر کا کانسیپٹ ہے وہ غلط تھا. کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ جنرل سندھ رہے ہیں، آپ نے بہت کلوز دیکھا ہوگا یہ کیس. دیکھیے، ایک ایف آئی آر تھی 224 آف 1992، 224 جی، اور یہ ایف آئی آر کاٹی گئی تھی ایک بڑی عمر کے ساتھ تھے، ان کا نام تھا اشتیاق اظہر. اچھا، اشتیاق اظہر صاحب کوئی میرے خیال میں 80-90 سال جی، بہت اولڈ سیاستدان. تو ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اغوا برائے تاوان کیا. کیا کیا؟ اغوا برائے تاوان کیا. 80 سال کے اس شخص پر یہ الزام تھا اشتیاق صاحب پہ کہ انہوں نے اغوا. سر اس کا مطلب تو یہ کہ آپ بھی کر سکتے ہیں اغوا برائے تاوان. آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا. پبلک سنیں یہ بات. مثلا یہ سوال جو سامنے ہے پوری دنیا کے، وہ سیاستدان، وہ پولیس والے، وہ لوگ جو اس قسم کی الزامات لگا کر ایف آئی آر درج کرتے ہیں. سنیں، اشتیاق اظہر 80 سال کا، وہ جو اغوا برائے تاوان میں شمار. اچھا، جب یہ ہوا تو بی بی سی وغیرہ نے بڑی لے دے کی کہ یہ تو بالکل اب بھی شور مچا رہے ہیں. اچھا، اس میں ایف آئی آر میں اس طرح کی کوئی بات تھی کہ وہ انہوں نے اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد اس سے جو ڈیٹینیو تھا، کڈنیپی تھا، اسے 1 لاکھ روپے لے کے اس کو چھوڑ دیا، اور اس طرح کا کوئی ایشو تھا. تو جب میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی اتنی ہائپ دی تو اگست 1992 میں، یہ ایف آئی آر کٹی ہے جون 1992 میں، اگست 1992 میں اس کو سی کلاس کر کے ختم کر دیا. اچھا، یہ سی کلاس کر کے کیا ختم کرنا ہوتا ہے سر؟ یعنی کوئی ایویڈنس نہیں، کچھ نہیں ہے، نو ایویڈنس، ختم ہو گیا. اچھا، اب یہ ایف آئی آر اشتیاق اظہر کے نام سے تھی، اور شاید پڑھنے والے اشتیاق اظہر اور اشرت العباد میں فرق نہیں محسوس کرتے. عمر میں بھی فرق ہے سر، بڑی عمر میں بھی فرق ہے. اور جو لسٹ بنی ہے اس میں اس ایف آئی آر میں یہ
FIR کا حوالہ ہے. اس جو لسٹ ہے اس میں یہ FIR یہ ہے اور اس میں یہ اس قسم کی بات ہے. تو اب وہ عشرت العباد تو دوسرے صاحب میں، اشتیاق اظہر دوسرے صاحب ہیں، لیکن یہ کچھ بھی کیا جائے تو یہ کیس تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے سی کلاس کر کے. پھر اس میں ایک چیز اور بتا دوں، سن 2002 میں جب یہ عشرت العباد صاحب گورنر بنے تو یہ کوئی اس وقت کے جو اعلیٰ سطح پہ لوگ تھے انہوں نے کوئی اس میں پریس میں اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی دیا ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے. کس نے دیا یہ سر؟ یہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیا تھا. پریزیڈنٹ کا خود اپنا بیان تھا. اچھا، اب اگر کوئی ڈاکٹر عشرت العباد خان کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا تو دیر از نو کوشچن کہ ڈاکٹر عشرت جو ہیں وہ کسی NRO کا بینیفٹ لیں گے. بینیفٹ تو پینڈنگ کیسز کا تھا، کلوزڈ کیس تو ختم ہی ہو چکے ہیں. تو یہ لسٹ اور بھی بہت سے کچھ ایگزامپلز ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، کچھ MQM کی لیڈرشپ کے حوالے سے. تھوڑا سا ایکوریٹ کر لیں اس لسٹ کو، دوبارہ سے ریوائز کرنا چاہیے. ناظرین، اشتیاق اظہر صاحب 80 سال کے، ایک آپ بھی فیصلہ کریں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ یا MQM پہ جو الزامات لگتے ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ ایک بہت امیر آدمی جو ہے، جو واقعی امیر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں خاندانی امیر ہے، اس کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ وہ بھینس چوری کر کے کیس. کہیں ایک الزام لگا، میں نے خود وہ FIR پڑھی تھی کہ نیو کراچی میں وہ بیچارہ رہتا کہیں اور ہے، پتہ نہیں ٹنڈو آدم میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس پہ لگا کہ نیو کراچی میں اس نے ایک دکان سے، ایک گھر سے چھلانگ ماری. وہ آدمی جو 65 سال کا ہے، چھلانگ مار کر اس نے دیگچیاں اور برتن چوری کیے. اور اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو آئیے ہم مختلف FIRs کو لاتے ہیں اور ان شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے یہاں ایک بات کی گئی ہے کہ اشتیاق اظہر صاحب جو 80 سال سے زیادہ عمر کے آدمی تھے اس پر کون سا الزام لگا ہے. کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ ہم آپ کی بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے یہ جو ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کی جو بات؟ جی، اگر مقدمہ ختم ہو چکا ہے صحیح کلاس میں تو پھر اس میں اس کے وجود ہی نہیں موجود تھا. جب NRO آیا اس وقت تو موجود ہی نہیں تھا. تو اس لیے اس NRO کے تحت کوئی 2007 میں آیا ہے. یہ تو اکتوبر 2007 میں، اور یہ تو بتا رہے ہیں کہ سی کلاس کے طور پر اگست 1992 میں وہ ختم ہو چکا تھا. تو اس لیے وہ مقدمہ وجود میں نہیں تھا، تو اس وقت تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا. اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ جس صدر مملکت نے بھی یہ اعلان کیا، یہ جس وقت ان کو بنایا گیا تھا اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے تھے کہ ان کے مقدمے، تو جنرل پرویز مشرف کا بیان ٹیلی ویژن پہ آیا تھا کہ میں نے وہ تمام کیس ایگزامن کر کے دیکھے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا. یہ صدر صاحب نے کہا.